گیدرنگ والا ہی بخشا جائے گا اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں وہ جہنم میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک گورکن نے قبر جو کھودتے ہیں اس کا بیان ہے، میں نے 2 قبریں کھود کر تیار کی اور تیسری کھود رہا تھا کہ مجھے سخت گرمی لگی، میں نے سائے کے لیے اپنی چادر اتار کر کھودے گئے حصے پر تان لی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دوران سیاہی مائل سفید گھوڑوں پر 2 شخص آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ وہ کہنے لگا 3 مربع میل لکھو۔ پھر وہ دوسری قبر پر پہنچ گئے اور کہا لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ وہ بولا حد نگاہ تک لکھو۔ پھر وہ اس قبر پر پہنچ گئے میں جس کے اندر موجود تھا۔ اس نے پھر کہا لکھو۔ پوچھا کیا لکھوں؟ وہ بولا 1.5 بالشت لکھو۔ بالشت اس کو بولتے ہیں، اس کی 1.5 بالشت، یہ بہت چھوٹی۔ اب میں بیٹھ کر جنازوں کا انتظار کرنے لگا تو چند افراد ایک جنازہ لائے اور پہلی قبر پر رک گئے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ پانی بھرنے والا عیال دار بال بچوں والا آدمی تھا، اس نے بوقت وفات پیچھے کچھ نہ چھوڑا، تو ہم نے اس کے لیے کچھ دراہم نے کچھ چندہ کر کے رقم جمع کی۔ میں نے کہا یہ دراہم مرحوم کے بچوں کو دے دینا، میں نے اجرت میں نہیں لی ہے، بچوں کے لیے بچوں کو دے دینا۔ پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر اسے دفن کر دیا۔ پھر ایک ایسا جنازہ لایا گیا جس کا وہی آدمی تھے جنہوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا، 4 افراد۔ اسے دوسری قبر کے پاس لایا گیا جس کے بارے میں حد نگاہ تک وسعت لکھی گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مسافر تھا جو دوران سفر اپنے گھوڑے پر مر گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے لانے والوں سے کچھ نہ دیا، اجرت نہیں دی، اور ساتھ مل کر مردے کو دفن کر دیا۔ اب میں تیسرے کا انتظار کرنے لگا، حتیٰ کہ عشاء کے قریب تیسری میت لائی گئی جو کسی سردار کی بیوی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے قبر کھودنے کی اجرت مانگی تو انہوں نے میرے سر پر ضرب لگائی، مارا اور اسے دفن کر کے چلے گئے۔ جو غریب تھے، دکھیارے تھے، ان کی قبریں کشادہ تھیں، اور جو مالدار سردار کی بیوی تو اس کی قبر 1.5 بالش والی، اور تھے بھی کسی ظالم لوگ کہ اجرت بھی نہیں دی اس کو بلکہ مارا مانگی۔ تو اللہ پاک کے خفیہ تدبیر کیا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ کوئی بھیڑ بھاڑ ہو کسی جنازے میں تو یہ فائنل نہیں ہے کہ یہ بندہ کوئی اللہ کا مقبول ہے۔ بھیڑ بھاڑ تو لیڈروں میں ہوتی ہے، غریبوں میں کم ہوتی ہے، مالداروں میں کافی ہوتی ہے بھیڑ بھاڑ۔ تو حقیقت میں تو اللہ کی رحمت سے ہی مغفرت ہونی ہے، بخشش ہونی ہے۔